تو اللہ رب العالمین نے رسولوں کے ذریعے پیغام توحید کو لوگوں تک پہنچایا، اور وہ خالص توحید جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبران حق وہ اسی چیز کی دعوت دیتے رہے جس کو دعوت توحید کہا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک سورہ فاطر کے اندر پہلی آیت جو فرمایا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دیتا، ڈر سناتا، اور کوئی ایسی جماعت نہیں جس میں ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ یہ اللہ کی وحدانیت اور اسلام کی وحدانیت اور اسلام کی یگانت پر دلیل ہے کہ اللہ کے سارے پیغمبر اسی اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ جس میں توحید خالص ہو۔ اور دوسرے مقام پر سورۃ الانبیاء میں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا جسے ہم نے وحی نہ کی ہو، کس بات کی؟ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور خالصتاً میری ہی عبادت کرو۔ یعنی اللہ اعلان کر رہا ہے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے، لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی پہلے پیغمبر آئے ہیں وہ ایک ہی تو بات کر رہے تھے کہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کی۔ اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام بندے کو خالص توحید دے رہا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اور جیسے سورہ نحل کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ان میں سے گمراہ ہوئے، اور جو گمراہ ہوئے زمین میں چلو اور گمراہوں کے حالات دیکھو اور جھٹلانے والوں کا انجام دیکھو، جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ اور قرآن پھر کہتا ہے سیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، ان مجرموں کا حال دیکھو جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو جھٹلایا۔ تو اب آگے پھر قرآن پاک میں اور جو رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان سے پوچھئے کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ اور معبود بنائے جن کی عبادت کی جائے؟ عبادت کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے۔ اسلام کا اصل حسن یہ ہے، یہ در در پہ نہیں جھکاتا۔ کوئی 360 کے سامنے جھک رہا ہے اور جھک رہا تھا، کوئی سورج کو پوج رہا، کوئی چاند کو، کوئی آگ کو، کوئی پانی کو، اور ایسی چیزیں شامل کر لی کہ جو اللہ کی ذات اور صفات کے منافی تھی۔ اور اسلام نے پھر تجدیدی کارنامہ جو دیا باقی ادیان کے مقابلے میں، وہ یہ کہ جیسے مکے کے مشرقین اللہ کو تو مانتے تھے مگر بتوں کو اللہ کے تقرب اور قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، کہتے وہ بڑا ہے، ہم ان کے آگے سفارش کرتے ہیں، یہ وہاں ہماری پہنچا دیتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مِّن خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ،
اور یہ اللہ کی ذات میں شرک تھا۔ اور اسی طرح قرآن پاک نے دو خداؤں کی بھی نفی کی ہے، لا تتخذوا الہین اثنین، سورۃ النحل کے اندر 51 نمبر آیت میں، کہ دو خداؤں کو بھی اللہ نفی کرتا ہے۔ اور تین خداؤں کو بھی نفی، لا تقولوا ثلاثۃ، سورۃ النساء کے اندر۔ اور جو بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، یعنی جس طرح مسیح تین کو خدا مانتے ہیں، تو اس کو عقیدہ تثلیث عیسائیت میں کہا جاتا ہے، تو قرآن اس کی بھی نفی کرتا ہے کہ لا تقولوا ثلاثۃ۔ اور اسی طرح جو بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، مورتیوں کو، دیوتاؤں کو، تو قرآن لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدت فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، سورۃ الانبیاء، کہ اگر بہت سارے خدا ہوتے تو پھر زمین میں فساد ہو جاتا، پھر زمین میں فساد ہوتا۔ اگر زمین پر امن ہے تو پھر کیا ہوتا؟ یہ دلیل ہے کہ اللہ، اگر دو خدا ہوتے، کوئی دوسرا ہوتا، تو اللہ نے جو اپنی مخلوق یعنی انسان تخلیق کیا ہے، اس کی آنکھیں یہاں پہ ہے، ماتھا اوپر ہے، منہ اپنی مناسب جگہ، منہ کے اندر زبان ہے، جسم دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں۔ اب کوئی دوسرا ہوتا تو وہ ایک نئی مخلوق تو بناتا نا جو اس کے مقابلے میں ہوتی، یعنی پہچان تو اس نے اپنی کروانی تھی نا، کہ یہ جو مخلوق ایک خدا کی ہے، تو ایک لوگ جانے نا کہ یہ دوسرے خدا کی مخلوق ہے، مگر مخلوق ایک طرح کی ہے، اور جتنی مخلوقات ہیں وہ ایک طرز پر ہیں، کوئی دوسری طرز پر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور بنانے والا کون ہے؟ وہ ایک ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا کوئی نہیں۔ اگر دوسرا ہوتا تو وہ بھی پھر کچھ بناتا نا۔ اب یہ قرآن پاک نے کہا یہ اسلام کا حسن ہے کہ وہ انسان کو خالص توحید کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو گویا قرآن پاک نے بالترتیب دو خدا، تین خدا، کثیر، اور پھر ذات، شرک فی الذات، شرک فی الصفات کی بھی نفی کی، اور انسان کو اس کی تخلیق کے مقصد کی طرف پلٹایا۔ یہ ہے اسلام کا حسن کہ انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد کیا تھا کہ اس کو معرفت خداوندی نصیب ہو، اس کو اللہ کی معرفت اور عبادت خدا نصیب ہو۔ اسلام کی اصل منشا یہ ہے، اور یہ کس نے کام کیا؟ دین اسلام نے کیا، کیونکہ باقی وقت سے آتے رہے مگر کما حق کو یہ نہیں کر سکے۔ بعد میں سارا کام بگڑ گیا، جو ہی نبی اس دنیا سے گئے بگڑتے گئے۔ انشاءاللہ کل کی پروگرام میں اس پہ آگے میں بات کروں گا کہ انشاءاللہ۔ تو آج کے یہاں پر بات ختم ہوئی کہ انسان کو اس کی تخلیق کے مقصد یعنی اللہ کی معرفت، اس کی توحید، اس کی عبادت کی راہ جس نے دکھائی وہ دین اسلام ہے۔